بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تعلیمی مسائل کے حل کا۔ ٹھیک ہے، دیکھو ساتھیو، ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ گریڈز پہ بیس کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں بہت سارے جھول ہیں، ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی۔ ٹھیک، آج ہم بات کر رہے ہیں جی، ہمارا مان لیتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ذرا اور طرح کا ہے، وہ بیکورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکل اپروچ کم اس میں پائی جاتی ہیں، یا وہ بنسبت ڈیولپڈ کنٹریز یا وہ کنٹریز جو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں ان کی نسبت یا مقابلتاً ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ پیچھے ہے، بیکورڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو تو ہم نہیں بدل سکتے ہیں نا، انڈیویجول ایک جو ہے وہ تو سسٹم کو نہیں بدل سکتا۔ سسٹم بدلنے کے لیے تو آپ کو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، پوری انسائٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو پھر الٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم پیرنٹس ہیں، ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، معاشرہ یہی ہے، معاشرے کے سکولز یہی ہیں، اور ان میں پڑھانے والے لوگ بھی وہی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اب ہم سمپل سی بات یہ کر لیتے ہیں کہ ساتھیوں، ہم اپنے بچے کو پکڑ لیتے ہیں۔ آج سے آپ یعنی آپ 2024 ہے جولائی، آپ نے کیا کرنا، اپنے بچوں پہ فوکس کر لینا۔ اب ہمارے سامنے چیلنجز پتہ کیا ہے؟ چیلنجز پہلے میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ دوسرا چیلنج ہے کہ ہم خود اتنے پڑھے لکھے نہیں، ہم پیرنٹس اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں پڑھا سکیں، یا ہم یہ جان سکیں کہ بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیسے پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کمپیریٹیولی کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ والدین ہیں۔ دو چیلنجز ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے سکولز اور ہمارے کالجز ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ٹھیک، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیلنجز میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے بچے کو پڑھانا بھی ہے۔ تو پھر کیا کریں اس کا حل؟ جی، اس کا حل بڑا آسان ہے ساتھیوں۔ میرے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئے نا، ایک والد آئے، فادر تھے بچوں کے، تو وہ پوچھتے پچھاتے ہوئے میرے پاس آ گئے، کہتے جی میری جو بیٹی ہے وہ BS آنر کر رہی ہے، تو کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کووڈ-19 میں آ کے بہت سارے جو سسٹم تھے نا، وہ جو ہے وہ ذرا ڈی ریل ہو گئے تھے، ذرا بند ہو گئے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کووڈ-19 کے سارے ایشوز کو۔ ہوا کیا، وہ کہتے میں نے پونے 2 لاکھ روپے تک جمع کروایا ہوا ہے، لیکن وہ ہماری بچی کا کچھ بھی نہیں بن رہا، ان کو پتہ نہیں اس کا رزلٹ کا کیا بنا ہے، اس کا پتہ نہیں رزلٹ پیپر کب ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیسے ہوئے۔ تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمپل BA کروا لوں۔ اچھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ ایسا کریں، اب آپ نے پیسے تو لگا ہی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا انہوں نے مجھے نام بتایا، یہ کیمپس تھا پاس ہی، میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ نے میری بات مانیں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان سے کیا بات کریں جا کے۔ میں نے کہا جی آپ سمپلی جیسے میرے پاس آ گئے ہیں، کسی نے بھیجا تو میرے پاس آ گئے ہیں، آپ ایسے ہی صبح اٹھیے گا، بائک لیجیے گا، تو یہ کیمپس آپ نے چلے جانا ہے۔ آپ یہ مان لیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ، بچی کو ساتھ بٹھائیں اور ساتھ چلے جانا۔ ٹھیک، آپ نے جا کے آفس میں جس بندے سے ملنا ہے نا، بچی کو پوچھیں جی کس آفس میں جانا ہے، یا خود پوچھتے پچھاتے چلے جائیں آفس میں، بچی کو ساتھ لیں، ان سے بات جا کے ان سے لڑنا لڑانا نہیں ہے، آپ نے سیدھا سا کرنا ہے کہ بھائی جان میں ان پڑھ بندہ ہوں، میں نے اپنے اس بچی کو پڑھانے کی فیس دی ہوئی ہے، اب مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کا رزلٹ کا کیا بنا ہے، اس کے پیپر ہو گئے ہیں یا ہونے ہیں، اگر ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں، اور اس نے سلیبس کتنا پڑھ لیا ہے یا کتنا پڑھنا ہے۔ آپ تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کیا ہونا ہے۔ ٹھیک، تو میں نے کہا دیکھو وہ بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے ایریا میں یونیورسٹی کا کیمپس ہے تو ہمارے جیسے لوگ ہیں،
اگر آپ اردو میں نہیں بات کر سکتے، انگریزی میں نہیں بات کر سکتے تو بڑے آرام سے کہیے کہ بھیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو پنجابی میں ہی بات کروں. ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی، میری پنجابی میں ہی آپ نے بات سن لینی. جب آپ کسی بندے کو اخلاق کے ذریعے بتائیں گے نا، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، تو اگلا بندہ آٹومیٹکلی آپ کی بات سنے گا نا بھائی. ٹھیک ہے، سسٹم نہیں چلانا انہوں نے. تو میں نے ان کو نا 3-4-5 منٹ میں ان کو بڑی ڈیٹیل میں نے جتنا میں سمجھا سکا سمجھایا. تو یقین کریں وہ مجھے نا دعائیں دینا شروع کی. کہتے یار آج تک مجھے کبھی کسی نے، میری بچی BS آنر تک چلی گئی ہے، چھوٹے بچے بھی پڑھے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ایسے گائیڈ ہی نہیں کیا. ہم نہ کبھی اسکولز میں گئے ہیں، نہ کبھی اکیڈمیز میں گئے ہیں، نہ کبھی کالجز میں گئے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں. ساتھیو یہی ہماری میجورٹی کا حال ہے. آپ لوگ بھی ایسے ہی، آپ نا بڑے مشکل طریقے سے پیسے کماتے ہو اور بڑی آسانی کے ساتھ فیسیں دے دیں. ٹھیک ہے، اور مہینے بعد PTM آپ نے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو اٹینڈ کر لی اور بس بات ختم ہو گئی. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہو رہا کہ بچے کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیسے پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جیسے میں نے ابھی بتایا، آپ اپنے بچے کو پکڑ لیں، اس کے ٹیچر کے پاس چلے جائیں کہ بھائی جان مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیا کر رہا ہے، آپ بتائیں یہ کیسا ہے، پڑھائی میں کیسا چل رہا ہے. ٹھیک، جی بیٹا آپ بتاؤ سر کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں جناب، وہ کیسے لیتے ہیں؟ یعنی دیکھو، آپ جب ایک کوآرڈینیشن کو کب بلڈ کریں گے نا، تو اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچے اور ان کے ٹیچر کے ساتھ جب رابطہ قائم کریں گے تو لا محالہ بہت سارے ایشوز تو یہاں بھی حل ہو جانے. ٹھیک، ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز میں ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. مین میڈ لاز، مین میڈ رولز ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ چینجیبل ہوتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر تھوڑا سا کام کرو گے تو وہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک، تو ساتھیو آج آپ نے ایک بات سیکھی کہ آپ نے اپنے بچے کو پکڑنا ہے اور اس کے اسکولز، اکیڈمی، کالجز، یونیورسٹیز چلے جانا ہے. ٹھیک، پوری بات سمجھ کے آنی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو دہرا دو اور آگے پوچھنا ہے کہ بھائی جان آپ نے یہ کہا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کی بات سے یہ سمجھا. ٹھیک ہے، تو آئی ایم شیور کہ ود ان فیو ڈیز آپ بچے کی تعلیم والے معاملے کو ٹیکل کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں تو ایک لطیفہ مجھے ایک دن میری بیگم صاحبہ سنا رہی تھی کہ وہ بڑا کمال تھا. وہ کہتی کہ ہماری ہمسائی نا فیصلہ آباد میں، کہتی ہماری ہمسائی وہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لیتی تھی. ٹھیک ہے، انہوں بچوں کو دبکا مارنا، پڑھو جلدی جلدی، بچے سے ہاں سناؤ سبق. جو ہی بچے نے سبق سنانا شروع کرنا، جہاں پہ اٹکنا تمہیں یاد نہیں ہے دوبارہ یاد کر کے ہو. ٹھیک ہے، یعنی پریشر اوپر پورا رکھا ہوا تھا. یہی حال آپ نے بھی کرنا کہ آپ نے بچوں کے اوپر پریشر پورا رکھنا، ٹیچرز کے اوپر بھی پریشر رکھیں. دیکھو پریشر یہی ہے کہ آپ نے خوش اخلاقی کے ساتھ جا کے ملنا ہے. جب آپ خوش اخلاقی کے ساتھ جا کے ملیں گے، بات چیت کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ بیٹھے اسی کام کے لیے. ٹھیک ہے، جب آپ 1 2 3 4 5 مرتبہ آپ ملو گے نا 2-3 ماہ میں، تو وہ آٹومیٹکلی وہ نا آپ کے بچے کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے، وہ سیریس لینا شروع کر دیں گے. آپ کے بچے کو دماغ میں رکھیں گے یا مائنڈ میں رکھیں گے کہ یار ان کے پیرنٹس کنسرنڈ رہتے ہیں تو اس بچے کے اوپر ذرا توجہ دینی. ٹھیک ہے، اٹ ول بی اوکے ود ان نو ٹائم انشاءاللہ. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیمی معاملات کو سنجیدہ لیں، اس پہ کام کریں اور یہ ہیلے بہانے پریشانیاں جو ہے وہ مجبوریاں چھوڑ دیں. یہ ایسے تھا اور ایسے ماحول بدلتے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن آپ آئیڈیل کیسز کبھی بھی نہیں ہوتے. ہم یوٹوپین ایج میں نہیں رہ رہے. ٹھیک ہے، ہمیں ایسے ہی سسٹم ملنے ہیں، مین میڈ لاز میں مسئلے ہوتے ہی رہنے. ٹھیک ہے ساتھیوں، جی جزاک اللہ.